بلکہ ایک دفعہ میں خود چند ایک دوست میرے پاس آئے، اور ہوتا ہے جیسے دوست آتے ہیں، کھانا وغیرہ کھاتے ہیں، کھانا وغیرہ کھانے کے بعد تصویریں بنائیں، اور اب جیسے روٹین ہے، جیسے رواج ہے ایک، اب یہ بات الگ ہے کہ یہ ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، لیکن جیسے روٹین ہے، جیسے رواج چل رہا ہے، تو ویسے ہی جی تصویریں بنائی، تصویریں بنانے کے بعد اب سٹیٹس پہ لگانی تھی، واٹس ایپ پہ یا فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ اب لگانی تھیں، تو اب ایک یہ بھی ساتھ ہے کہ تصویر اپلوڈ کریں تو ساتھ شیئر کا بھی ہے، چلیں جی جو ہے وہ کیپشن اگر اچھی ہو، شیئر ہو ساتھ، تو بات کا اور زیادہ سرور آتا ہے۔ تو خیر میں نے اب سرچ کیا، گوگل پہ سرچ کیا، میں نے کہا دوستی کے نام پہ نا کوئی اچھا سا شعر ہو تاکہ ہم جو 5-6 لوگ ایک تصویر میں ہیں تو اس کو ڈیفائن کر سکے وہ شعر۔ تو شعر کہتے ہیں اس کو ہیں کہ چند لفظوں میں جو ہے نا پوری بات کو سمیٹ دینا، اسی کا نام شاعری ہے اور اسی کو شعر کہتے ہیں۔ تو میں نے بہت زیادہ ایک لسٹ دیکھی، بڑے بڑے شعراء بھی تھے اس میں، تو دوستی کو دگے کے نام پہ جو ہے نا، مطلب اس کو جب دوستی کے شعر میں پڑھ رہا تھا نا تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے دوستی کے نہیں، میں نے کوئی دشمنی کے نام پہ سرچ کر لیا۔ مطلب اتنی زیادہ کثیر تعداد میں ایک دوست ہی ہوتا ہے جو دوسرے کو دغا دے رہا ہوتا ہے، جو دوسرے کے ساتھ بے وفائی کا جو ہے، اور وہ دوسرے کے ساتھ، حالانکہ یہ اتنا پیارا رشتہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، آپ کی طرف یہ فرمان منسوب ہے، آپ نے فرمایا کہ دوست اور رشتہ دار کی جو مثال ہے نا وہ ایسی ہے کہ دوست ہیرا ہوتا ہے اور جو رشتہ دار ہوتا ہے وہ سونا ہوتا ہے۔ اگر رشتہ داری ٹوٹ جائے، سونا اگر ٹوٹ جائے تو وہ بٹی میں ڈالیں، پگھل کر پھر ایک ہو جائے گا۔ رشتہ داری میں اگر دراڑ آ جائے تو وہ ختم ہو جائے گی، وہ صحیح ہو سکتی ہے، لیکن فرمایا کہ جو دوست ہوتا ہے نا وہ ہیرے کی طرح ہوتا ہے کہ ہیرا جب 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے تو پھر اس کو ملایا نہیں جا سکتا۔ اتنا یہ اہم رشتہ ہے، اتنا یہ اہم اس کا مقام ہے، اتنا یہ اس کا مرتبہ ہے، مگر آج اس کو ہم بہت زیادہ مطلب ختم کرنے کی اور اس کو کوشش کر رہے ہیں۔ تو دوستی کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ دوستی کس کے ساتھ ہو رہی ہے۔